نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رزقہ اللہ امرأة صالحة فقد اعانہ علی شطر دینہ، جس شخص کو اللہ تعالی نیک اور صالحہ بیوی عطا فرما دے تو گویا کہ اللہ اس کے دین کے معاملے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي شَطْرِ الْبَاقِي، بس اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اپنے باقی آدھے دین کو محفوظ رکھے، اس کی حفاظت کرے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا فرما دے، گویا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے نیک بیوی عطا فرما کر اس کے دین میں مدد فرماتے ہیں، یعنی کہ اس کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے، باقی صرف آدھے کی اسے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ نیک بیوی کے ساتھ انسان کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دوسری روایت کے الفاظ بھی ہیں۔ فرمایا کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي، تو بس اسے چاہیے کہ وہ جو باقی آدھا دین ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہ بات بڑی واضح ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ انسان جب اس نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہے کہ اس کا دین محفوظ رہے، وہ پاک دامنی اختیار کرے، گناہوں سے بچ جائے، تو اس کی بیوی اس کے دین میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، اگر انسان کی آنکھ نہیں کھلتی تو بیوی اٹھا دیتی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے کام میں مگن ہوتا ہے، بیوی یاد کروا دیتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ یعنی نیک بیوی انسان کے دین میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور یہاں جو دو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہیں، اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا فرما دے، اس پر اللہ یہ احسان فرماتا ہے کہ اس کا آدھا دین مکمل کر دیتا ہے۔ اب یہ آدھا دین کیا ہے؟ بعض لوگ ساری زندگی گزار کر بھی پورا دین سیکھ نہیں پاتے، پورے دین کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج کل ہم مسلمان ہیں مگر تھوڑا سا دین ہم جانتے ہیں، وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، مسجد میں آ گئے، بس اتنا سا دین ہم جانتے ہیں۔
اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ زکوٰۃ کیسے دینی چاہیے، کتنے مال پہ دینی چاہیے، وہ ہمیں معلوم نہیں۔ اگر جنازہ پڑھنا پڑ جائے تو ہم امام کے پیچھے صرف آمین کہنے پر اکتفا کرتے ہیں، جنازے کی دعائیں ہمیں نہیں آتی۔ یا دیگر ایسے مواقع ہیں ہمیں دین کے بارے میں کوئی علم نہیں، حتیٰ کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری نماز جو ہے ہمیں اس کے بارے میں بھی علم نہیں ہے۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں علم کہ آیا ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہاں فرمایا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، باقی یہ تو خوشی کی بات ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز پڑھے، اس نے جیسے سیکھی ہے سنت کے مطابق سیکھ کر اسے ادا کرے، یہ بھی بہت بڑی بہادری ہے، کیونکہ سب سے ضروری تو نماز ہے۔ اس کے علاوہ ہم دین کو کتنا جانتے ہیں وہ شاید ایسے مسلمان بہت کم ملیں جو ہمیں دین کے باقی مسائل کو بھی سنا سکیں، ان سے آگاہ کر سکیں۔ جبکہ انسان جب نکاح کرتا ہے اور اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے گھر میں کسی نیک عورت کو جگہ دوں، وہ میرے دین میں معاون ثابت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کا آدھا دین مکمل کر دیتے ہیں۔ یعنی ہمیں آدھے دین کا علم نہیں ہے، صرف اتنا سا قدم اٹھانے پر آج تو ہماری ترجیحات بھی اور ہیں۔ ہم اگر شادی کے لیے کوئی عورت تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہماری آج کل سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ مالدار ہو، وہ دنیاوی امور میں پوری ہو، جبکہ دیندار اگر مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی اچھی بات ہے، جبکہ حالت یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے دین کو ترجیح دیں۔ اپنی اولاد کا اگر ہم کہیں رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دین کو رکھیں۔ اگر بیٹے کا رشتہ کرنا ہے ہم یہ دیکھیں کہ لڑکی بچی دین کتنا پڑھی ہے، کیونکہ اگر دین پڑھی ہوئی بچی آپ گھر لے کر آئیں گے وہ آپ کی نسلیں سنوار دے گی، وہ آپ کے گھر کو سنوارنے کا سبب بنے گی۔ اور اگر ہم مال کو دیکھیں گے، صرف خوبصورتی کو دیکھیں گے یا دنیاوی چیزوں کو دیکھیں گے، جہیز کو دیکھیں گے، تو پھر لازمی نہیں کہ آپ دین پر قائم رہ سکیں، آپ کی اولاد دین پر قائم رہ سکے، اس کام کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جبکہ انسان کے لیے نیک بیوی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔